اس کو ایسا ہونا چاہیے کہ ہر شخص سمجھ سکے، ہر شخص جان سکے، ہر شخص اس کی بات کو سمجھ سکے اور درک کر سکے۔ اور دوسرا چیلنج خود ہی قرآن کے ہدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو ناس لوگوں کے لیے، تو لوگ تو سبھی ہیں، اس میں کافر بھی ہے، مشرک بھی ہے، منافق بھی ہے، سب، اور اس میں عقل مند بھی ہے اور کم عقل بھی ہے، جس کی ہدایت کے لیے ہے اسی اعتبار سے۔ تو ظاہر ہے کہ جب سب کی ہدایت کے لیے ہے تو اس کا بیان اتنا روان، اتنا صاف اور اتنا ستھرا اور اتنا سلیس ہونا چاہیے کہ ہر شخص سمجھ لے، اور اسی طرز پر نازل کرنا چاہیے۔ جو بالکل بول دیا جائے اور گھامڑ سے گھامڑ آدمی، یعنی کم عقل اور کم فہم، کم سمجھ انسان بھی سمجھ لے جس بولی کو اور جس گفتگو کو، اسے فصیح ترین زبان کہتے ہیں۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن جس زبان میں نازل ہوا ہے فصیح ترین قرآن ہے۔ اس کے الفاظ، اس کے جملے، اس کی بندش، یہ خود عرب نے تسلیم کیا ہے کہ اس سے زیادہ فصاحت اور بلاغت کسی زبان میں نہیں ہے جو قرآن کے اندر موجود ہے۔ طرز کیا کہ فصاحت و بلاغت کے معنی ہی یہ ہیں کہ ایسا کلام ہو کہ کم عقل بھی جلدی سے پہنچ جائے۔ بعنوان مثال پر مثال دیکھیں آپ، ہندوستان میں مراسی میں میرنیس مرحوم کا مرثیہ ایسی زبان میں ہے کہ اس زمانے سے لے کے آج تک کے لوگ پڑھتے ہیں، عام فہم بھی لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ کیا کہا ہے، سادہ ہے، آسان ہے، سلیس ہے، روان ہے۔ تو قرآن بھی فصیح، جیسے وہ فصیح ویسے یہ فصیح ترین، چونکہ اللہ کا کلام تھا اور سب کے لیے ہے، کم عقل کے لیے بھی ہے، زیادہ ایسا نازل کیا کہ سب سمجھ سکیں۔ ہدی للناس ہے تو مومن کے لیے بھی ہے، کافر کے لیے بھی ہے، مشرک کے لیے بھی ہے، ہر ایک کے لیے ہے، سب سمجھ سکیں۔ اب اس میں مختلف عقلوں کے لیے ہے، دو دفعہ ہم نے اشارہ کیا، میڈیم کلاس، متوسط عقل والوں کے لیے بھی ہے، میڈیم عقل والوں کے لیے بھی ہے، اور کم عقل والوں کے لیے بھی ہے، اور اعلیٰ عقل والوں کے لیے بھی ہے، ارے بلکہ کل عقل حضرت ختمی مرتبت پیغمبر محمد مصطفیٰ کے لیے بھی ہے۔ یہ قرآن، یہ کتاب ہے، یہ کتاب ایسی ہے کہ اسلام کی کتاب ہے، اول بھی یہی ہے اور آخر بھی یہی ہے۔ اب دیکھیے، ابتدا بچے کی کرتے ہیں، بسم اللہ کی رسم کروانی ہے، اول کتاب جو پڑھائی جاتی بچے کو قرآن مجید، 30واں پارہ قرآن کا جز، قرآن سے شروع کرتے ہیں، اول کتاب یہی۔ اور جتنا 30 مار خان علم کا جتنا بڑا عالم ہو یا عالم اسلام میں، اس کے علم کی انتہا قرآن ہے۔ حد یہ ہے کہ جو ہے کائنات میں سب قرآن میں ہے، اور یہی قرآن مظہر علم خداوند متعال ہے، اور یہی قرآن نصاب علم پیغمبر ختمی مرتبت ہے۔ یہی قرآن علم کا مرکز و منبع اور ماوع علم امیر المومنین ہے۔ یہی قرآن جو ہے تمام ائمہ اطہار علیہم السلام کہ جن کی عقل کائنات میں ایسی کسی کی نہیں ہے کہ جو ان کے مثیل ہو سکے، ان کی طرح ہو سکے، ان کے برابر ہو سکے، ان کی عقل، چونکہ یہ قاعدہ عقلی ہے کہ کائنات میں جو کسی کا رہبر اور ہادی ہے، اس کو تمام امت جن کا وہ رہبر اور ہادی ہے، ان کی عقل سے زیادہ عقل رساں چاہیے۔ اگر عقل نہیں ہے زیادہ، اور اگر
فکر نہیں ہے زیادہ، اگر سوجھ بوجھ نہیں ہے زیادہ، سوچ سمجھ نہیں ہے زیادہ، تو پھر ماموم جو ہیں جن کا وہ امام ہے، جو ہدایت لینے والے ہیں، جب وہی راستہ بتانے لگیں گے تو پھر یہ حاضر کس بات کا ہے؟ اس لیے ضروری ہے ہم ایسے کوئی امام مانتے ہیں کہ جس کا کائنات میں کوئی جواب نہ ہو، کہ جس کے برابر کسی کی عقل نہ ہو، کہ جو کسی سے یہ نہ کہے کہ تم جو ہے میری ہدایت کرنا، تم جو ہے مجھے غلط دیکھنا تو سیدھا کر دینا. ایسا امام ہمیں نہیں چاہیے. ہمیں امام وہ چاہیے کہ جو یہ حرام نہ کہے کہ تم جو چاہو وہ ہم سے پوچھ لینا، تمہیں جو نہ آئے وہ ہم سے سمجھ لینا، اور جو ہم بولتے جاتے ہیں اس کو تم سنتے جاؤ اور ہدایت پر آتے جاؤ. ہمیں ایسا امام چاہیے. برتر، اعلیٰ، افضل. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کی عقلیں روز افزون، پہلے زمانے سے اب تک کی نسبت لگائیں تو علم بڑھتا جاتا ہے، عقلیں بڑھتی جاتی ہیں، کمند فکر بلند ہوتی جاتی ہے. تو اگر امام وقت کی عقل ان عقلوں سے زیادہ نہیں ہوگی اور ان عقلوں سے زیادہ تیز نہیں ہوگی تو پھر یہ دنیا کے لوگوں کی ہدایت نہیں کر سکتا. اس لیے لازم ہے کہ امام زمان جو ہے وہ تمام کائنات کی عقل سے اعلیٰ اور ارفع اور بلکہ کل عقل ہو، اور کل عقل کے ساتھ اس کے علم کا مدرک اور علم کا سرٹیفکیٹ اور علم کی سند اور علم کا استناد اور علم کی جگہ جو ہے اسے بھی ایسی ہونی چاہیے کہ کائنات کا کوئی علم وہاں جا کر چیلنج نہ کر سکے، ہر علم اس کے سامنے گنگ رہے. وہ مدرک قرآن ہے، سب کے لیے وہ قرآن ہے، اور وہ عقل اہل بیت اطہار ہیں. اسی لیے کہا ہے کہ قرآن کو کوئی نہیں جانتا ہے. قرآن ایسا ہے لا یعلم تعویلہ الا اللہ. قرآن کی تعویل، تفسیر، اس کا معنی، اس کا مطالب، اس کی حقیقت، اس کے اندر جو چیزیں ہیں جو خابیدہ ہیں، جو موجود ہیں، جو جڑ در جڑ موجود ہیں، اندر بالکل اندر پیوست ہیں، ایک پرت کے بعد 70 پرتیں رکھتا ہے، وہ سب کا جاننے والا اللہ ہے. الا اللہ والراسخون فی العلم. اور وہ لوگ ہیں جو علم کے اندر راسخ ہیں. راسخ کے معنی ہے پیوست ہو جانے کے، گھس جانے کے، جو علم میں گھس گئے ہیں. ایسے سمجھیے کہ جیسے گلاس ہے، گلاس جو ہے اگر آپ اس میں پانی ڈالیں تو یہ کہا جائے گا گلاس میں پانی ہے، لیکن اگر پانی ہو سمندر یا پانی ہو زیادہ اور گلاس کو اس کے اندر ڈبو دیں تو کہا جائے گا کہ یہ گلاس راسخ ہے پانی میں. تو اہل بیت اطہار الراسخون فی العلم، علم میں پیوست ہیں. ایسے ہی جیسے گلاس در آیا پانی کے اندر، ویسے ہی اہل بیت علم کے اندر ہیں. اسی لیے ایک شاعر نے بہت اچھا شعر کہا ہے کہ انسان خودی و جہل کا غلام ہے، انسان خودی و جہل کا غلام ہے، راسخ ہو علم میں تو نبی یا امام ہے. انسان راسخ ہو علم میں تو نبی یا امام ہے. بس کوئی نہیں جانتا قرآن کے معنی کو الا اللہ، سوائے اللہ کے. والراسخون فی العلم. لیکن یہ قرآن دعویٰ یہ ہے کہ صاف ستھرا فصیح بلیغ جو سب کی ہدایت کے لیے ہے. یہ قرآن ایک جگہ پر کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را کتاب انزل. یہ کتاب ایسی انزل آیاتو احکمت آیاتو، ایسی کتاب ہے کہ جس کی تمام تر آیتیں محکم ہیں. محکم کے معنی ہے ایسی کی شک و شبہ نہیں ہے، ہر آیت کا معنی روشن ہے، واضح ہے، جانتے ہیں لوگ. مگر ایک جگہ یہ کہتا ہے، دوسری جگہ یہ کہتا ہے کہ هو الذی انزل علیک، اے پیغمبر یہ وہ ہے کہ جو تمہارے اوپر نازل کیا الکتاب، یہ کتاب کو نازل کیا. وَمِنْهُ آیات محکمات، اس کتاب میں بہت سی آیات محکم ہیں. هُنَّ أُمُّ الْكِتاب، وہی جو ہیں وہ کتاب کے لیے بنیاد ہے.